ہے نا, ہمارے اندر دین آ جائے, ساری دنیا کے اندر دین آ جائے, اس کے لیے بھائی محنت ہو رہی ہے, مسجد میں جماعت آئی ہوئی, آپ آئیں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ گھر جا کے مغرب کے بعد پوچھ رہے ہیں اسے, آپ نے تو بولا تھا ہم آئیں گے ہیں, ویسے آپ بڑے ایک نمبر بنے پھرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولوں گا. اور جناب میں جو ہے وہ اس دن آپ نے سچ پہ بڑی اچھی تقریر بھی کی ہے, اور آپ کے تو کالم چھپتے ہیں اخبار میں, سچ بولو, سچ کے سوا کچھ نہ بولو, اور ادھر آپ نے ہم سے جھوٹ بولا. تو تبلیغ میں کوئی نکلتا پھیلتا کام کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ایک چیز ہے ایک دفعہ, دو دفعہ, بہت زیادہ 3 دفعہ, بس اس کے بعد اس کو بولنا بھی نہیں ہے. بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نا, ایک ہی بات بولتے رہیں گے, تو وہ سامنے والا خود بخود اس کے نیگیٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا, مخالف چلنا. تو یہ چیز بھی ہے تبلیغ کا بے موقع غلط استعمال. جو آپ کو بلا نہیں رہا, آپ خامخواہ میں جا کے جو ہے نا اس کے سر پہ مسلط ہو جاؤ. جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, مائک کھول کھول کے اس کے بھونپو لے کے اس کے کان میں اپنی تبلیغ سنانا شروع کر دو. میں نے جمعے کا باہر کا اسپیکر بند کروایا نا اسی وجہ سے کہ بھائی جو نہیں میری بات سننا چاہتا میں بھونپو لے کے اس کے کان میں کیوں گھسوں. اب بعض لوگوں نے مجھے کہا بھائی اتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, دین کی بات سن لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. بھائی اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. اتفاق کے واقعات ہوتے ہیں کہ اتفاق سے فلاں آدمی کے کان میں حضرت جی کی آواز پڑی, بڑا متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. ایسے چند ایک واقعات ہوتے ہیں. بھونپو لے کے کسی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں مسجدوں میں. دیکھو نا, ہر وقت مائک بجتا رہے گا, اسپیکر بجتا رہے گا, پروگرام چلتے رہیں گے. وہ لوگ محلے والے پریشان ہو رہے ہیں, سکون نہیں آ رہا لوگوں کو, ایک ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں, یار کیا مصیبت کھڑی کر دی ہمارے لیے. اگر آپ ان کو جا کے بولو مائک بند کر کریں, اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور آپ سننے سے انکار کر رہے ہو, اللہ اللہ اور تجوید کے ساتھ پوری ایسی بات, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں, ہم آپ کو نعت سنا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا. آپ کا تو ایمان کا کیا بنے گا. تو بیچارہ وہ بہت ہی کوئی پرہیزگار ہوگا تو چپ کے سنتا رہے گا, ورنہ وہ پھر بولے گا, پھر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, تو اخلاق ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو دیندار آدمی ہے نا, اب پورے خاندان میں ایک بچہ نیک بن گیا, تو اب وہ ٹیلی ویژن اور موویز پہ فتوے جھاڑنا نہ شروع کرے. وہ کہے بھائی میں بن گیا ہوں, میرے معاشرے نے مجھے بس برداشت کر لیا نا, یہ بھی ان کا ایسا. تبھی میں کہتا ہوں غیر مسلم جب تک میرے سفر نہیں تھے نا, بہت سی چیزوں کا تجربہ نہیں تھا. جو غیر مسلم ممالک ہیں نا, انہوں نے آپ کو اسلام پہ چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے, تبلیغ کی اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان میں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں, جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان پہ, لیکن بہت سی چیزیں ان میں پازیٹیو بھی ہیں. تو ان پازیٹیو چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ. صحیح ہے نا, ان ملکوں میں جا کے خلاف قانون کام نہ کیا کریں. یہ شو کریں کہ ہم جو ہے نا, آپ کی جو یہاں کی اصل قوم جتنا لا کو فالو کرے گی ہم اس سے زیادہ فالو کریں گے. یہاں کے عوام جتنا ٹیکس بھرتی ہے نا, ہم اس میں ایکوریسی ہماری اس سے بھی زیادہ ہوگی. ان کو یہ احساس ہو کہ بھائی مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, تو اور زیادہ چھوٹ دیں گے وہ, اس میں اور زیادہ آپ کو رعایتیں دیں گے. تو اسی طرح گھر میں جب آپ رہتے ہو تو گھر میں رہنے کے بعد بھی بھائی آپ اپنے باپ کی خدمت پہلے سے زیادہ کرو. اب ابا فلم دیکھ رہے ہیں, وہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, آپ کو اللہ نے تبلیغ کی برکت سے یا کہیں توبہ کی توفیق دے دی, اب آپ نے جا کے ابا پہ فتوے دینا. ابا آپ کو اس عمر میں فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو ابا فلم تو نہیں چھوڑے گا, ابا کو مولویوں سے نفرت ہو جائے گی. وہ کہیں گے اس کا کوئی برین واش کر رہا ہے. یہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, اس کے بعد سے اس نے میرا دماغ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ یہاں بیٹھے تو ابا فلم دیکھ رہے ہیں, آپ جا کے ان کے پاؤں دبانا شروع. نہ ٹی وی کی تار نکالو, نہ ٹیلی ویژن بند کرو, یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. صحیح ہے نا, ابا بولے گا نا, یعنی باپ سے مراد یہ تمہارا ایسا گھر نہیں ہے, تو تمہارے باپ کا گھر. تو ویسے بھی جب تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارا تھوڑی ہے, تو چلے گی کس کی, اس میں باپ کی چلے گی نا. تو آپ جا کے پاؤں دباتے, ابا کہتے یار کیا ہو گیا بچے میں, بڑی تبدیلی ہے, پہلے تو بات نہیں کرتا تھا. تو جی وہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھ رہے ہیں. ابا کہتے یار دوسرے کو بھی لے جاؤ. پھر ایک دن ابا خود بھی آتے نا, کیا خیال ہے, تو ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کر لیں, بہنوں سے تمیز سے بات کر لو. اب وہ پہلے سے لبرل ہے بہنیں, پہلے سے دوپٹہ نہیں لیتی, پہلے سے جینز پہنتی ہیں, وہ پہلے سے ہیں. یا تو ہوتا نا ایک پورا ماحول دادا چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں, سارے نیک پرہیزگار, اس میں ایک بگڑ گیا تو اس کے تو احکام الگ ہیں, لیکن پورا خاندان ہی لبرل ہے, پورا ماحول چاروں طرف یہی چل رہا ہے, تو اس میں آپ کو اللہ نے توفیق دے دی. اب بہن دوپٹہ نہیں لے رہی, جینز پہن رہی ہے, وہ شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہے, ایک دم تمیز سے بات نہیں کرتے آپ, پہلے جب تک اپنا لباس چینج نہیں کرو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو وہ لباس چینج نہیں کرے گی, اس کو آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گی یہ کیا, یہ دم درود کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا, یہ دعائیں دے گا اور دم درود کرے گا. اب دعاؤں کا اثر تو بہت ہوتا ہے, لیکن نظر تھوڑی آتا ہے وہ. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنا, کیونکہ اسلام کا جو صلہ رحمی والا حکم ہے نا, اس کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں.
اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ بھائی دیکھو پہلے کچھ اور معاملہ تھا، اب معاملہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے آپ سے واقعی محبت ہے. تبلیغ کا یہ اسٹائل کہ لگے کہ یہ طنز مار رہا ہے، طنز کر رہا ہے، یہ اس اسٹائل سے جب ہوگی کبھی بھی دین کے قریب نہیں آئے گا. تو آپ میرے ساتھ تو اتنے قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ آگے بیٹھتے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کہیں گے کہ ہضم کیسے کر لیتے ہیں لوگوں کو آپ؟ بھائی ہضم کرنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ اور دور ہو جائیں گے. ایک ایتھیسٹ آئے نا 2-4 دن پہلے، شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں ابھی، جمعے میں تو میں نے ان کو دیکھا تھا بڑے نہا دھو کے تمیز سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جب انہوں نے بات شروع کی، میں نے کہا آپ کے دل میں اسلام کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے، جو کچھ بھرا ہوا ہے، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے، آپ بلا تکلف اگل دیں آپ. کیونکہ ابھی آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں نا. اگر آپ اپنے دل کی بات کہیں گے نہیں، دیکھو جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ اپنی بیماری کو شرما رہا ہو کہ اگر میں ڈاکٹر سے بولوں مجھے 1 گھنٹہ کھانسی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر بولے گا اب جوانی میں یہ حال ہے تو بڑھاپے میں تمہارا کیا حال ہوگا. تو شرما رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس 1-2 چھینکیں آتی ہیں، ایکچولی ویسے تو میں آپ کو پتا ہے کتنا نوجوان آدمی ہوں، تو علاج ہوگا. تو میں نے کہا بھائی جو، کیونکہ وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، واقعی ایک آدمی حق کا متلاشی ہوتا ہے نا، اس سے بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کے والد اور بھائی لے کر آئے کہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اشکالات ہیں اسلام پر، اور بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں اسلام نہیں مانتا، میں اللہ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. تو میں نے کہا بھائی جو دل میں ہے اٹھا کے سامنے لے آؤ، نہ مجھے انشاءاللہ غصہ آئے گا، نہ میں کوئی تھپڑ ماروں گا، نہ میں کوئی گردن اڑانے کا فتویٰ دوں گا. کیونکہ جب آئے ہو اشکالات کرنے کے لیے تبھی میں نے دوسرے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ اثر ہوتا ہے نا، جو اس آدمی میں علم میں پختگی نہ ہو تو پتہ چلا کہ یہ ٹھیک ہوتے ہوتے وہ 2-4 اور ہی نکل لیے ہیں، وہ ادھر کو چلے گئے، پتہ چلا ان کو کچھ وسوسے شیطان نے دماغ میں بٹھا دیا ان کے. تو باہر نکالا پبلک کو، میں نے کہا بھائی آپ بتاؤ جو آپ، تو انہوں نے بولا پہلے ہی بول دیا میں خدا کو نہیں مانتا. اشکالات کرنے لگے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو بھی ان کے اسٹائل تھا نا. ٹھیک ہے نا، ڈاروین سے بڑے متاثر تھے، اور اسلام نے جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے، حالانکہ اس کا تو میڈیکلی کوئی نقصان ہی نہیں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پیو، بیٹھ کر پیو. میں نے کہا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر کپڑے اتار کے بیٹھے تو میڈیکلی کوئی نقصان ہے اس کا؟ ٹیمپریچر اگر نارمل ہو، ٹیمپریچر اگر نارمل ہو تو کپڑے اتار کے بیٹھو، کپڑے پہن کے بیٹھو، یا تو سردی ہو رہی ہے نا پھر تو. میں نے کہا میڈیکلی کوئی نقصان ہے؟ کوئی ڈاکٹر سے رپورٹ لکھوا کے لائیں، جو آدمی ننگا گھوم رہا ہو صحت خراب ہو جاتی ہے اس. ہاں دھوپ سے بچنے کے لیے یا اس کے لیے تو الگ ہے، نارمل. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نقصان نہیں. تو میں نے کہا ایسے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی صحت کو، میں نے کہا کپڑے پہننے کا تعلق جیسے تہذیب سے ہے، تو کھڑے ہو کر کھانے پینے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تہذیب سے ہے نا. تو حرام نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، خلاف سنت ہے، کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن عام معمول کیا ہونا چاہیے؟ تو تہذیب ہے. تو میڈیکل سائنس ہی تھوڑی ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرے گی. میڈیکل سائنس تو ڈاکٹر بہت سی چیزیں مولویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے، کلچر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اب کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ننگ دھڑنگ، اور آپ گئے وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں میڈیکلی ایکچولی اس کا کوئی، بلکہ بعض صورتوں میں تو کپڑے اتارنا میڈیکلی مفید ہوتا ہے، مگر ہم اس لیے نہیں اتارتے کہ صرف میڈیکل پہ نہیں چلنا، کوئی تہذیب. اب دھوپ میں کپڑے اتار کے، سردیوں کی دھوپ میں فل کپڑے اتار کے لیٹنا صحت کے لیے بہت مفید ہے، وٹامن ڈی بھرپور طریقے سے ملتا ہے، لیکن ہم نہیں اتار سکتے. ہم کہتے ہیں وٹامن ڈی گیا تیل لے لے، پہلے عزت ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ وٹامن ڈی بھرپور ہو ہڈیوں میں، لیکن معاشرے میں عزت نہ رہے، لوگ بولیں گے وہ ننگا لیٹا ہوا تھا وہاں پہ، ایسے وٹامن ڈی کا کیا کر لیا ہم نے؟ تو اسلام نے بولا ہے وٹامن ڈی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تو معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی تبلیغ کس کو کیسے کرنی ہے؟ گھر میں سب بے دین تھے، اچانک آپ ایک دم سے نہیں موڑ کے لا سکتے سب کو، تمیز سے، محبت سے، آرام سے. صحیح ہے نا، وہ تھوڑی محبت کریں، اگر آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے نا، آپ کے چچا ابو طالب نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے کوئی لٹھ نہیں نکالی، کوئی مارا پیٹا نہیں، کوئی میں بائیکاٹ کر کے چلا جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. آخری دم تک محبت محبت، یہاں تک کہ موت کا وقت آیا تو کہنے لگے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں. انہوں نے کہا نہیں کر سکتا، لوگ کیا بولیں گے موت کے ڈر سے. اس کے بعد بھی آپ روتے رہے، اس کے بعد بھی آپ روتے. تو ہمارے حق بس میں یہی ہے کہ بھائی جو خاندان کے لوگ ہیں عزت محبت سے بات کریں، ان سے آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئیں تو بھائی ہم تو یہی کر سکتے تھے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن. تو وہ حضرت مولانا طارق عمل صاحب جیسے بار بار کہتے ہیں نا اخلاق اخلاق، یہ صحیح کہتے ہیں بالکل. وہ زبان میں نا وہ پتھر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مولوی کو دیکھ کے، ہم جیسے نالائق مولویوں کی بات کر رہا ہوں، عام طور پر جو مساجد کے مولوی ہیں لوگ ان کو بد اخلاق کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں. کچھ یہ بھی میں ایک ابھی بات کرنے والا تھا کہ کچھ اس میں پروپیگنڈا بھی بہت ہے. کسی کو دین اسلام سے ویسے ہی چڑ ہے نا، اس کو تو ہر آدمی پاگل ہی لگتا ہے.
داڑھی والا کوئی بیچارہ غصے کی بات پہ بھی غصہ ہوگا تو اس کو داڑھی کے تانے دے دے کے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض لوگوں میں خود ہی فالٹ ہوتا ہے ان کو لیکن کئی جگہ ہمارے اندر فالٹ ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ بھائی اخلاق کے معاملے میں معاملہ کیا ہے, معاملہ وہ پوری قوم کا, اس میں داڑھی بغیر داڑھی والے سب برابر ہیں. باہر ملک سے کبھی آؤ نا کسی فارن کنٹری سے, تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسم چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, علماء کی عزت تو الحمدللہ سبھی کرتے ہیں, لیکن ویسے ایک عمومی طور پر آپس میں جو ہے نا وہ ایک دم فوراً پتہ چلتا ہے کہ موسم کیا ہو گیا. سب سے پہلے تو وہ جو سامان آتے آتے اتنی دیر ہو جاتی, پی آئی اے والے کو گالیاں وہی دینا شروع کر دیتے وہاں پہ. پھر وہ کیا چھوڑیں, اپنی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے نا, خوبیاں بھی بہت ہیں ہمارے اندر ماشاءاللہ. تو یہ وجہ ہے جن کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے دینداروں کو تانا دیا جاتا ہے. اور آخری بات بس تو 1 سیکنڈ, یعنی میں 15 سیکنڈ میں کوشش کروں گا اس کو ختم کر دوں. اور جو وہی بات آخری کہ بعض دفعہ آپ میں خود فالٹ ہوتا ہے, آپ کو دیندار آدمی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا, وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ بارش ہونے والی ہے اور ایسا پانی برسے گا جسے جو بھی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو پورا ملک ہی پاگل ہو جائے گا, کیونکہ بارش کے اثرات تو ہر جگہ جاتے ہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں. اس نے کہا بھائی ہم اپنے لیے ایک پہلے سے ٹینک بنا لیتے ہیں اور اس ٹینک میں پانی پہلے سے ہم اسٹور کر لیتے ہیں کئی سالوں تک کا نا, تو ہم لوگ اسی سے پیتے رہیں گے, قوم جائے بھاڑ میں, قوم پیتی رہے اس سے. بادشاہ نے کہا بھائی زبردست ٹیکنیکل بات کی ہے تم نے. تو انہوں نے بہت بڑا تالاب بنایا, اپنی 50-60 سال کی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تالاب بنایا اور اس کی صفائی کا انتظام کیا, اپنے لیے اسٹور کر لیا. بارش ہوئی, ساری قوم پاگل ہو گئی. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی, عقلمند ہوئی تھے بادشاہ اور وزیر, تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری قوم تو ایک جیسی ہو گئی. یہ بادشاہ اور وزیر تھوڑے سے ڈفرینٹ نظر آ رہے تھے ان کو, تو ان کو یہ دونوں پاگل لگنے لگے. سارے پاگلوں کو تو سارے پاگل پنے جیسی باتیں کرتے تھے نا, تو انہوں نے کہا یہ بھی نارمل, یہ بھی نارمل. ان کو یہ دونوں کیا لگنے لگے, ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, یار یہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. تو اب انہوں نے بادشاہ کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیے کہ بادشاہ اور وزیر پاگل ہو گئے, ان کو سلطنت سے باہر نکالو, کوئی اور لے کر آؤ جو عقل مند ہو, یعنی ہمارے جیسا ہو. اب بادشاہ پھر پریشان, یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو وزیر کو اس نے بلا کے پوچھا, اس نے بولا بھائی اب کیا کریں. اس نے کہا اب یہی حل ہے کہ ہم بھی تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں تاکہ ہم بھی نہیں جیسے ہو جائیں. تو بعض دفعہ دینداروں کو بے وقوف, دقیانوس, پاگل اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ آپ خود پاگل ہیں. جو دین پہ نہیں چل رہے سب سے بڑے پاگل تو وہ ہیں. حقیقت ہے بھائی, اللہ اس کے رسول کے فطری کے حکام ہیں, نیچر کے قریب ہیں, پاکیزہ تعلیمات ہیں, وہی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی, تو تم خود پاگل ہو, تو تمہیں ہر عقل مند پاگل لگے گا. تو اس لیے بھی دینداروں کو پاگل سمجھا جاتا ہے کہ جو سمجھنے والا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. وہ جب دین پہ آئے گا تو انشاءاللہ اسے پاگل نہیں لگتا. تو کچھ فالٹ تو ان لوگوں میں ہوتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہوتا, جو نہیں ہوتا تو وہ بھی ان کو فالٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے. یہ میں نے اس سوال کا ذرا لمبا جواب دے دیا, مگر یہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کی تفسیر ہی میں داخل ہے کہ نہ آپ دیوانے اور نہ آپ کو فالو کرنے والے دیوانے, بشرطے کہ فالو مکمل کریں, آدھا دین نہ لیں. سمجھ رہے ہو, پھر بھی پورا دین پہ کوئی چل رہا ہو پھر بھی اسے کوئی پاگل سمجھتا ہے تو وہ خود پاگل ہے, دین پہ چلنے والا پاگل نہیں. جلدی جلدی سوالات دے دے بھائی, اسپیڈ بہت ٹائم ہو گیا ہے. جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں, بیان ختم ہو گیا. یہ سوال کا سلسلہ بعض دفعہ بہت لمبا چلا جاتا ہے, اور جو درمیان میں جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی جانا چاہیں تو بیان ختم ہو گیا, جزاک اللہ. تو جو بعد میں جانا چاہیں سوالات کے بیچ میں وہ بھی, کیونکہ بعض دفعہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے تو لوگ اٹھتے ہوئے پھر شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کیسے اٹھیں. تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے سنا ہے کہ نامحرم پہ محبت کی نظر ڈالنا یا شہوت کی نظر ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے. شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے, نامحرم پہ. محبت سے کیا مراد ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. باقی محبت سے نظر تو کسی پہ اس وقت ڈلے گی نا جب اسے کوئی ریلیشن ہوگا, ماں ہے, بہن ہے, یا کسی نے کوئی احسان کیا ہوگا. تو نامحرم پہ شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے. اگر کوئی شخص علم دین کے علاوہ کسی اور شعبے کو اختیار کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر گناہوں سے نہیں بچ پاتا, کیونکہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مخلوط ماحول بھی ہوتا ہے. کیوں نہیں بچ پاتا گناہوں سے؟ خواتین بھی ہوتی ہیں, تو جہاں خواتین ہوں اور مجبوری میں آپ کو جانا پڑے تو وہاں جانا گناہ ہی نہیں ہے. جب گناہ ہی نہیں ہے تو وہ شریعت پہ چلنا مخالفت بھی نہیں کہلائے گا نا وہ عمل. سمجھ رہے ہو بھائی, اب یونیورسٹی میں مخلوط ماحول ہے تو آپ نے تھوڑی یونیورسٹی بنائی ہے, گورنمنٹ کو گناہ ہوگا. تو اب آپ تو ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہو, تو جب جانا جائز ہو گیا تو وہ گناہ رہا ہی نہیں. جب گناہ ہی نہیں رہا تو وہ اس کو یہ کہنا کہ پورے دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے, تو یہ بات ہی غلط ہو جائے گی. ہاں وہاں جا کے آپ آنکھ مٹک کے نہ کریں, کسی پہ بری نظر نہ ڈالیں وہاں پہ. وہ اگر ڈالیں گے تو وہ تو گھر میں رہ کے بھی اگر انٹرنیٹ پہ آپ یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو گناہ ملے گا. 100% دین پہ چلنا ہر زمانے میں ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں ممکن نہیں ہے, ممکن ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا اور 100% ہی چلنا ہے. ہاں بعض گنجائشیں شریعت نے دے دی ہیں, جب وہ دے دی گنجائش تو پھر وہ 100% کے منافی نہیں ہے. پھر وہ
کیا نامحرم کزن جو کہ جوان بھی ہو ان کو سلام کرنا جائز ہے؟ کسی ضرورت سے بات کرنا پڑے تو سلام بھی کر لیں، یا کہیں سے گزر ہو رہا ہے آمنا سامنا ہو جائے تو اسپیشل سلام کرنے کے لیے بلا وجہ رابطہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب قادیانی اقلیت میں ہیں یا ذمی ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اقلیت اور ذمی میں، اقلیت میں ہے، ذمی نہیں ہے۔ ذمی تو وہ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، اور پھر وہ جزیہ دیتے ہیں اور مسلمان پھر ان کے تمام حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا معاملہ عام غیر مسلموں سے ہٹ کر ہے۔ سلمان منصور صاحب کی سرجری ہوئی ہے، دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ سارے مجھے پکڑا دو سارے۔ میرا پڑوسی کینسر کے مریض ہیں، میرے والدین بوڑھے بھی ہیں، ان کی دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہندوؤں کے بھگوان کے سامنے اگر کوئی ہاتھ جوڑے تو کیا مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ بدھ کے سامنے کوئی جھکے تو کافر ہو جائے گا، یا ایسے کر کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے تو کافر ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو۔ البتہ مجبوری میں اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، کہیں ہندوؤں میں پھنس گیا، اسے ڈر ہے کہ مار دیں گے مجھے، تو پھر مجبوراً ایسے کر رہا ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرتا چلا جا رہا ہے کہ فی الحال موقع ملے تو نکل لوں گا، تو وہ مجبوری ہے، اس میں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان میں ظاہر پر شریعت نے حکم کا مدار رکھا ہے۔ مثلا کوئی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، 100 دفعہ بولے کہ میری نیت یہ تھی، میری نیت وہ تھی، میری نیت یہ تھی، اسلام نے اس عمل ہی کو کفر قرار دیا ہے۔ جیسے کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے اور کیا میری نیت توہین کی نہیں تھی، تو بھائی عمل ایسا ہے کہ جس میں توہین کے علاوہ کوئی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی اس کی، یا کوئی عمل کے علاوہ کچھ کسی اور چیز پر معمول نہیں کیا جا سکتا، توہین کے علاوہ کسی اور پر معمول ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو توہین ہی قرار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے باپ کو گالی دے رہا ہو اور کہ میری نیت توہین کی نہیں تھی تو مان لیا جائے گا؟ بھائی توہین، یہ گالی دینا خود توہین ہے، اس میں نیت نہ بھی ہو۔ تو ایسے ہی بت کے سامنے جھکنا یہ عبادت ہے، تو اس میں آپ کی نیت کچھ بھی ہو، اسلام یہ کہتا ہے یہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کیا امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ پوری زندگی میں چاروں مسلک کی طرح ایک مرتبہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے بھائی۔ یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ ادھر چھاؤں میں آ کے پوچھا کریں، کھلے عام نہ پوچھا کریں، کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نا، پورا بیان ایک طرف، اس پر ایک کلپ آئے گا اور ملینز میں اس کے جو ہے نا ویورز ہوں گے، سارے بیان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے بھی یہ مسائل بیان کرنے چھوڑ دیے۔ جمعے کی نماز سے پہلے اہل حدیث 2 رکعت پڑھتے ہیں، کیا وہ واجب ہیں؟ جمعے کی نماز سے پہلے ہمارے نزدیک 4 سنتیں، سنت موقدہ، اس پہ دلائل سے پھر بعد میں بات کریں گے۔ نمرود کو جس مچھر سے اللہ نے ہلاک کیا، اکثر تبلیغ والے کہتے ہیں کہ وہ لنگڑا مچھر تھا۔ او بھائی، وہ کون وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ وہ لنگڑا تھا یا اس کے کتنے پاؤں تھے؟ مچھر تو واکنگ کرتے ہوئے کوئی تھوڑی دیکھتا مچھر کو، کسی کے لنگڑے ہونے کا تو جب پتہ چلے گا نا جب وہ واکنگ بھی کر رہا ہو، یا تو واکنگ سے یا ٹاکنگ سے پتہ چلے گا کہ مچھر سے پوچھیں آپ۔ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، جو بیان کر رہے ہیں ان سے پوچھیں بھائی یہ کہاں سے نکالا ہے آپ نے۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے سلام کہے تو کیا اس سلام کو اس تک پہنچانا ضروری ہے؟ اگر نہیں پہنچائے تو گنہگار ہوں گے، جبکہ وہ شخص دور ہو اس تک پہنچانا نہیں واجب نہیں ہے، واجب کچھ نہیں ہے اس میں، بہتر ہے پہنچا دیں سلام۔ ایک مرتبہ ہم نے مولانا طاری جمیل صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ ہر انسان کے لیے دل میں جگہ رکھو اور سب سے محبت کرو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے سے ہو۔ تو پوچھنا یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دل میں جگہ رکھنا کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو محبت سے سمجھائیں، اگر نہیں مانتا تو اس سے تعلق ختم کر دیں، اس کے لیے دل میں جگہ نہیں رکھیں۔ جیسے الحب فی اللہ ہے نا، اللہ کے لیے محبت، تو ایسے البغض فی اللہ بھی ہے، اللہ کے لیے نفرت بھی ہے۔ بدتمیزی نہ کریں کسی سے، بحث مباحثہ نہ کریں، لیکن تعلق ختم کر دیں۔ جو بھی آپ کے سامنے کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو پہلے تو آرام سے سمجھائیں، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو، وہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی نہیں ہوتی، بس تعلق ختم۔ ایک آدمی 5 سال سے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہوا آ رہا ہو، اس کے ظلموں کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو گئی ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی اور مرد بھی آ چکا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے شوہر کو ثبوت کے ساتھ سب پتہ ہے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگا ہے، اور نفقہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اور بیوی کے طلاق مانگنے پر طلاق بھی نہیں دیتا، کہتا ہے ساری زندگی ذلیل کروں گا، اور جب کہ 1.5 سال سے بیوی قریب نہیں آنے دیتی تو روز سر پھوڑتے ہیں ایک دوسرے کا، تو کیا ان حالات میں عدالت سے طلاق لینا صحیح ہوگا؟ شوہر ظلم کر رہا ہے تو عورت کے لیے طلاق مانگنا جائز ہے، لیکن کسی اور مرد سے تعلق رکھنا جائز۔ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اس دوران کسی اور سے لنک ہو گیا، یہ اب آپ کی طرف سے ظلم شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ جب تک عورت کسی کی بیوی ہے، کسی اور سے اس طرح کا تعلق رکھنا کہ اس کی ساری فیلنگز اس کے ساتھ شروع ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو باقی یہ کہ عدالت سے خلا لینا جائز ہے یا نہیں ہے، تو عدالتیں تو میں نے بتایا کہ آج کل ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خلا کے نام پہ بڑی بدترین مذاق ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری دینی جماعتوں کو اس پہ بھی دھرنے دینے کی ضرورت، کہ جو فیملی سسٹم عدالتوں میں تباہ کر دیا گیا نا، بالکل عورت پہنچ جائے، کوئی شوہر میں خرابی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہے،
بس وہ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے خلا چاہیے, کوئی خرابی نہیں ہے شوہر میں, مجھے خلا چاہیے. حتیٰ کہ اب یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایڈریس بھی غلط بتائے شوہر کا. عدالت اس کی بھی تحقیق کی اب تکلف نہیں کر رہی کہ یہ اس ایڈریس پہ اس کو نوٹس ملا بھی ہے کہ نہیں ملا, سب ایویں ٹوبی ڈرامہ چل رہا ہے. تو عدالت پھر بھی عورت کو خلا کی ڈگری دے دیتی ہے, اور یہاں تک بھی اب ہونے لگا ہے کہ مہر بھی دینا پڑے گا. یعنی مزے لگ گئے کہ ایک عورت نے آپ سے شادی کی, 5 لاکھ روپے مہر رکھا, 2 دن کے بعد اس نے عدالت میں جا کے خلا کا کیس کیا, مہر 5 لاکھ بھی مل گئے, عدالت نے خلا کی ڈگری بھی. اب یہ بھی ہونے لگا عدالتوں میں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہماری دینی جماعتیں, دینی تحریکیں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی ہیں. روڈ بلاک اس پہ بھی ہونے چاہیے بھائی, اس پہ بھی دھرنے ہونے چاہیے. پورا فیملی سسٹم کی واٹ لگ رہی ہے, تباہ ہو رہا ہے, تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں تو حیران ہوں. اسلام نے ڈاکو کی سزا بیان کی نا, ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دو, یہ تو قرآن نے بیان کیے, اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں. یہ جو خلا کا لدم ہوتا ہے نا عدالت کا, اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ساری دنیا کے علماء سے پوچھو یہی کہیں گے یہ اس کی کہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے, مرد کے پاس. عقدۃ النکاح بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن کہہ رہا ہے شوہر, قرآن کے الفاظ ہیں کہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے, اس مرد کے. اس میں بتا دیا کہ عدالت کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی سوائے ایک چند کنڈیشن کے, کیونکہ وہ عدالت کی بیوی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, باپ نہیں دے سکتا اپنی بہو کو طلاق, ہے نا, بیٹے کو اختیار ہے. پوری دنیا کے علماء کا اس پر اجماع ہے, مگر ہماری عدالتوں میں جنرل مشرف نے قانون پاس کیا اور جناب میاں نواز شریف نے اس پہ اور سرخاب کے پر لگا دیے, اس پہ اور بیڑا غرق کر دیا اس میں. اور تو اس پہ اس وقت بھی اسمبلی میں سب لوگ خاموش, اب بھی سب خاموش, اور آئندہ بھی قیامت تک بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ سب کیا کریں گے, خاموش رہیں گے. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے, اللہ کرے کہ کچھ آواز اٹھائے کوئی, اس پہ بھی کچھ ہو. اسی طرح یہ جو ملک میں بدامنی ہے, کراچی میں پھر لوٹ مار شروع ہو گئی ہے. موبائل اسنیچنگ, بندوق لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ موبائل چھین لیا, کہ پیسے چھین لیے, 2 منٹ میں بندہ مار دیتے ہیں. تو ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی ہے نا, ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو, تو یہ قرآن نے سزا بیان کی ہے. اس میں تو نہ کوئی دیوبندی کا اختلاف ہے, نہ بریلوی کا اختلاف ہے, نہ اہل حدیث کا. کیونکہ اکثر یہ لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ کون سے اسلام کو فالو کریں, دیوبندی کچھ کہتا ہے, بریلوی کچھ کہتا ہے, اہل حدیث کچھ کہتے ہیں. اور بھائی جو قرآن نے جو واضح لفظوں میں بیان کر دیا اس میں تھوڑی کوئی اختلاف کرے گا. آپ اس میں اہل حدیث سے فتویٰ لے لیں, وہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ جو ہے نا وہ اس کو حقوق انسانیت کے خلاف سمجھتی ہے, تو ہم دباؤ میں آ جائیں گے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. چلو ہاتھ پاؤں نہیں, صرف لٹکانے کی سزا رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. ڈاکو کو لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کہے گی, بولے بھائی یہ ثابت ہو چکا یہ آدمی اسلحے کے زور سے لوگوں سے مال چھینتا تھا, لوگوں کی جان لیتا ہے. تو ایسا بندہ پکڑا جائے. اب کیا ہوا, ایک دفعہ 2 ڈاکو پکڑے گئے تو لوگوں نے کہا پولیس چھڑا کے لے گئی. ہم نے کہا پولیس کا کام تو پکڑنا ہوتا تھا, اب چھڑوانا پتہ نہیں کب سے ہو گیا. یہ الفاظ ہوتے ہیں نا, عوام نے پکڑ لیا پولیس چھڑا کے, حالانکہ پولیس کا کام پکڑنا ہوتا تھا, عوام کا کام چھڑانا ہوتا تھا. اس کے جو رشتہ دار ہے وہ چھڑوائیں. اب الٹا ہو رہا ہے, پکڑتی عوام ہے جس کا کام نہیں ہے, چھڑواتی کون ہے, پولیس ہے. تو بھائی یہ ہونا چاہیے کہ جس پہ ثابت ہو جائے اس کو کھلے عام لٹکا دیا, مار دیا جائے جان سے. کتنے ڈاکو مرے ہیں بتاؤ, کوئی ہے؟ سیاست کی بیس پہ تو لٹکتے ہیں لوگ, ڈاکو جو عوام کا مجرم ہے, جو کھلے عام, وہ نہیں لٹک رہا. اس پہ بھی یعنی احتجاج ہونے چاہیے. اور یہ تو مذہب سے زیادہ امن کا بھی ایک, یعنی اس میں تو عام سیاسی تنظیموں کو بھی حصہ لینا چاہیے, اس میں تو پیپلز پارٹی کو بھی آگے آنا چاہیے اور مسلم لیگیوں کو بھی آنا چاہیے. بھائی ملک میں قرآن کے کم از کم امن بحال کرنے کے لیے قرآن کی سزا کو تو نافذ کر لو, اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. سب سزاؤں میں فائدہ ہے, لیکن چلو یہ تو اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی کچھ بھی نہیں ہے.